اللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس مجلس ترحیم سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن سننے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پر ایمان رکھنے والے تشریف فرما ہے۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، اپنے کلام پاک میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ من عمل صالحا، جو بھی اچھا عمل بجا لائے۔ ابھی قبلہ سے آپ تقریر سلوات فرما رہے تھے، اسی موضوع کے اوپر اچھے عمل کرے گا انسان تو جنت کا مستحق بنے گا۔ من عمل صالحا، اللہ کہتا ہے جو بھی اچھا عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، لیکن شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو۔ من عمل صالحا، قرآن سمجھنے والے، قرآن پر دل تک رکھنے والے بیٹھے ہوئے، من عمل سورہ نحل کی آیت 16 سورہ اس کی آیت ہے، یہ سلام کرام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی اچھا عمل کرے، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو۔ تو اللہ کہتا ہے ہم کیا کریں گے؟ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم ایسے انسان کو مرنے نہیں دیں گے، پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ دیکھیں یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم ایسے انسان کو مرنے نہیں دیں گے، فلنحیینہ، ہم ضرور بھی ضرور اس ایسے انسان کو زندہ رکھیں گے اور اس انسان کو وہ اجر عطا کریں گے جو اس کے عمل سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ لنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون، ہم وہ اجر عطا کریں گے، وہ انعام عطا کریں گے اسے جو اس کے عمل سے کہیں درجے احسن ہوگا، بہتر ہوگا۔ عزیزوں، آغاز کلام میں، آغاز گفتگو میں تمہیدی کلمات کے طور پر جو جملے عرض کرنے، وہ جملہ یہ کہ دنیا، سارے میرے سامنے صاحبان اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا مجمع ہے، دنیا نے جیسے جیسے ترقی کی اور دنیا نے جیسے جیسے کائنات کی طاقتوں کو مسخر کرنا شروع کیا، اس وقت سے ذہن انسانی میں، فکر انسانی میں یہ بات راسخ ہونے لگی کہ نعوذ باللہ اب ہمیں کسی غیبی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کسی خدا کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود مستفید ہیں، ہم خود کفیل ہیں، ہم نے اپنے علم، یہ دنیا والے کہتے ہیں، ہم نے اپنے علم، اپنے شعور، اپنی دانش اور اپنے تجربے سے کائنات کی، دنیا کی ان طاقتوں کو مسخر کر لیا ہے جس سے ہم اپنی زندگی بخیر و خوبی آسانی سے گزار سکتے ہیں۔
ہے نا؟ تو اب ہمیں نعوذ باللہ کسی خدا کی کسی غیبی طاقت کی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے اس مرحلے پر کہ کیا زندگی فقط یہی ہے جو ہم گزار رہے ہیں؟ کیا زندگی فقط یہی ہے جو ہمارا گزار رہے ہیں؟ اور کیا اس زندگی کے بعد کسی اور دنیا کا کسی اور زندگی کا آغاز ہونے والا نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے جو مسئلہ یہ ہے کہ اگر زندگی فقط یہی ہے 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، ٹھیک ہے نا، تو ضرورت کیا ہے کہ انسان مہذب بنے، ضرورت کیا ہے کہ انسان تعلیم حاصل کرے، توجہ فرمائے تو فکر کرو، ضرورت کیا ہے کہ انسان کسی قانون کی پابندی کرے، ضرورت کیا ہے کہ انسان فنون کا حاصل کرے. بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ رہنا ہے زندگی میں 70 سال 100 سال، تو اب جیسی چاہے گزار کے مر جاؤ، ہے نا. تو اب نہ تہذیب کی ضرورت، نہ تمدن کی ضرورت، نہ علم کی ضرورت، لیکن اس کے باوجود انسان تہذیب کا محتاج ہے، تعلیم کا محتاج ہے، تمدن کا محتاج ہے، قانون کی پابندی کرتا ہے، اپنے بچوں کو اچھے اسکولز میں داخل کرواتا ہے. تو عزیزوں میرے دوستوں بزرگوں، لاشعور بول رہا ہے کہ زندگی قبر پر ختم نہیں ہوتی، قبر سے شروع ہوتی ہے. لاشعور بول رہا ہے. سلامت ہے. دیکھیں، جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہو، ایمان اور عبادت، جب تک یہ دونوں نہ ہو، انسان دنیا سے آخرت کی طرف سفر اختیار نہیں کر سکتا. انسان کے سفر کا آغاز دنیا، انسان کے سفر کا اختتام آخرت. ٹھیک ہے، اب ایک فکر دینا چاہ رہا ہوں صاحبان فکر کے سامنے، فکر رکھ رہا ہوں. میں نے آیت پڑھ دی آپ کے سامنے، ایمان لاؤ اچھا عمل کرو، ٹھیک ہے نا. تو جب تک ایمان اور عبادت دونوں نہ ہو، انسان آگے بڑھ نہیں سکتا. انسان مسافر ہے اس دنیا میں، انسان آگے بڑھ نہیں سکتا. اچھا، تو اب آپ دیکھیں کہ سارے ایمان کا خطاب انسان سے، شریعت آئی انسان کے لیے، ہدایت آئی انسان پر. اب مجھے بتائیں جانور کتنا خوش نصیب ہے کہ اسے نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا ہے، نہ حج کرنا ہے. جانور کو نہ نماز پڑھنے کی تکلیف، نہ روزہ رکھنے کی پریشانی، نہ حج کرنے کی پرابلم، نہ حج کا مسئلہ، نہ زکات کا مسئلہ. تو فکر ہے سارے ایمان کا مخاطب انسان، ساری شریعتوں کا خطاب انسان سے، سارے دین کا خطاب انسان سے، ہے نا. سارے ایمانوں کا مخاطب انسان. تو آخر بات کیا ہے، اس پر راز کیا ہے؟ تو جو بات کر رہا ہوں صاحب میں فکر کے سامنے، ہمارا خالق بھی اللہ ہے، جانوروں کا خالق بھی اللہ ہے. اللہ نے جانوروں کو ایک مخصوص جبلت پر پیدا کیا. اب آپ اس کو عربی میں کہیں جبلت، اردو میں کہیں جبلت، انگلش میں کہیں انسٹنکٹ. اللہ نے جانور کو ایک مخصوص جبلت پر پیدا کیا. کیا مطلب؟ کبوتر جانور ہے نا، اس کی جبلت کیا ہے؟ کبوتر اپنی غذا میں کبھی گوشت نہیں کھاتا، یہ اس کی جبلت ہے، یہ اس کی فطرت ہے. توجہ، کبوتر اپنی غذا میں کبھی گوشت نہیں کھائے گا، یہ اس کی فطرت ہے، اس کی جبلت ہے. اور اس کے برعکس عقاب کبھی دانا نہیں کھائے گا. یہ توجہ فرمائیں، یہ اس کی طاقت، یہ اس کی جبلت ہے، یہ اس کی فطرت ہے. کبوتر گوشت نہیں کھاتا، عقاب دانا نہیں کھاتا. اب صاحبان فکر ہے، مثال کو آگے بڑھائیں. گھوڑا جانور ہے، جبلت دیکھیے گا، گھوڑا اپنی غذا میں کبھی جانور کا گوشت استعمال نہیں کرتا. اس کے برعکس شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا. تو جس کو جس شریعت پر لگا دیا وہ اس پر چل رہا ہے. میں جملہ پہنچا سکتا ہوں، عظمت انسان بیان کر رہا ہوں. یہ مثال رائے گا نہیں، آپ چیک کرے گا. صاحب سے بیٹھے، گھوڑا گھاس کھاتا ہے، شیر گھاس نہیں کھاتا، کبوتر دانا کھاتا ہے، عقاب دانا نہیں کھاتا. جس کو اللہ نے جس شریعت پر لگا دیا وہ اس پر چل رہا ہے. تو جس طریقے سے جانور کے لیے جبلت ہے، وہی انسانوں کے لیے فطرت ہے. سلامت ہے. مولا بادہ کیا ہوتا ہے نا، میں نہیں بول رہا ہوں، سورہ میں میرا اللہ بول رہا ہے، فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا. ہم نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. یعنی اللہ نے چاہتا ہے، سنت الہی یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں پہنچو، انسان جب دنیا میں آئے تو ایک مخصوص فطرت لے کر آئے. اب مجھے بتائیں صاحبان فکر اللہ کے بارے بیٹھے ہوئے، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں بھیجا ہے ایک مخصوص فطرت دے کر، ہے نا. تو اللہ کی سنت کیا ہے کہ جب انسان دنیا میں آئے تو مخصوص فطرت لے کر آئے. دیکھیں جتنے بچے ہیں انسان کے، جانور کی باتیں کر رہا ہوں، ایک مخصوص فطرت پر آتے ہیں. جتنے بچے انسان کے پیدا ہوتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر آتے ہیں.
بے گناہ آتے ہیں، معصوم آتے ہیں، بے عیب آتے ہیں. کوئی بچہ گناہگار نہیں آتا، گناہ بعد میں کرتا ہے، بھیجا پہلے جاتا ہے. یعنی اللہ نے تخلیق میں یہ اصول رکھ کر بتلا دیا کہ میری طرف سے جو بھی آئے گا معصوم بن کر آئے گا. سلامت ہے. فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، میری طرف سے جو بھی آئے گا وہ معصوم بن کر آئے گا. اب بعد میں جیسا چاہے ہو جائے یہ اس کی اپنی مرضی، اس کا اپنا اختیار ہے. لا جبر ولا تفصیل. انسان ہمارے مذہب میں نہ جبر ہے مکمل، نہ مکمل سپردگی ہے. امر جب بین امرین ہے، دو امر کے درمیان ہے. اچھا تو اب بچہ آیا، آپ نے کہا جناب یہ معصوم ہے. معصوم ہے، معصوم کے دو معنی ہے. معصوم ایک تو ہے حقیقی معصوم، عصمت. یہ میں جملہ کا سمجھاتا کہ انشاءاللہ کے مجمع کو تک فکر آگے بڑھے گی. عصمت کے دو معنی، ایک تو ہے عصمت حقیقی جس پر انبیاء ہے، مرسلین ہے، ائمہ ہے، ہمارے امام ہے نا، یعنی مقام ہدایت پر ہونا. میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ ہے عصمت حقیقی، وہ ہے عصمت اصطلاحی. اور میں اس کی بات نہیں کر رہا. بچہ جب اپنے مادر سے ذہن وجود میں قدم رکھتا ہے تو یہ ہے عصمت مجازی. توجہ فرمائیں جملے کے اوپر. وہ عصمت حقیقی جو ائمہ کو ملی، انبیاء کو ملی، مرسلین کو ملی، اماموں کو ملی، اس کی بات نہیں کر رہا. وہ تو حقیقی عصمت ہے. یعنی کیا مطلب؟ مقام ہدایت پر ہونا، ہدایت کرنا، پورے عالمین کی ہدایت کرنا، وہ عصمت حقیقی، عصمت اصطلاحی. لیکن بچہ جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے دنیا میں تو یہ ہے عصمت مجازی. آپ کہتے ہیں بچہ معصوم ہے، عصمت مجازی ہے نا. کوئی بات ہوگی چلو اس کو بچہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، ٹھیک ہے. اب میں سوال کر رہا ہوں، اس سارا میں نے بھی کہا جناب بچہ معصوم، آپ نے بھی کہا بچہ معصوم. اب ایک سوال ہے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں بچہ معصوم ہے، بے خطا ہے، بے گناہ ہے، گناہ نہیں ہے. آپ نے کہا بچہ ہے، گناہ تو کیا ہے اس نے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب جو فرمائیے گا، جب یہ بچہ بڑا ہوا تو بڑا ہو کر اس کی زندگی میں اتنے گناہ آئے کہاں سے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا بیٹا میرا ساتھ نہیں کر رہا. آپ کہہ رہے ہیں کوئی فکر نکالنی ہے اور کسی مسئلے کو حل کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں بچہ مجازی سے بچہ معصوم ہے. کیا مطلب؟ بے عیب ہے، بے گناہ ہے. تو اب جب بڑا ہوا تو اس کی زندگی میں اتنی بدعمالیاں، اتنی بے ایمانیاں، یہ بد کرداریاں، یہ سرکشی، یہ بغاوت اس کی زندگی میں آئی کہاں سے؟ سوال کریں میں بھی کر سکتا ہوں آپ سے، اور آپ مجھ سے کر سکتے ہیں کہ آپ کہہ رہے بچہ معصوم تو بڑا ہو کے گناہ کہاں سے آئے؟ تو اب اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے. لیکن بڑا باریک سوال ہے اور باریک جواب ہوگا. بچہ معصوم ہے، اس کی زندگی میں گناہ بڑے ہو کر آئے کہاں سے؟ تو جانتے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا، یعنی بے گناہ پیدا کیا. عزیزوں اگر تنہا فطرت ہوتی تو انسان ناک کی سیدھ میں چلتا اور جنت میں پہنچ جاتا. خدا کرے یہ جملہ میں آپ کی صلاحوں کو اتار سکوں. اگر تنہا فطرت ہو، اکیلی فطرت ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. کیسے مسئلہ نہیں ہے؟ انسان ناک کی سیدھ میں چلتا رہے گا، فطرت ہے نا، اللہ کی بنی فطرت. وہ گڑبڑ تو کرے گی، اس سے چل رہا انسان اور جا کے جنت میں پہنچ گیا، چھلانگ لگا کے جنت میں. لیکن تنہا فطرت نہیں ہے تو کیا چیز ہے فطرت کے ساتھ؟ اب اس کو سمجھیے گا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. ابھی یہاں ہم بیٹھے ہوئے جناب امام بارگاہ کے اندر، مسجد کے اندر، باہر کوئی صاحب کھڑے ہو کر پتھر پھینکے یا میں پتھر کو ہوا میں پھینکوں تو جب تک میرے ہاتھ کی طاقت ہے، فورس ہے، پتھر اوپر جائے گا. اور جب میرے ہاتھ کی طاقت ہو جو کیسے دبانے کی، جب میرے ہاتھ کی طاقت ختم ہو جائے گی پتھر اوپر جائے گا. اب یہ سائز ابھی مشہور فارمولہ آپ نے پڑھا، میں نہیں پڑھا. اب یہ پتھر اوپر گیا، ٹھیک ہے طاقت ہے، آپ جا رہا ہے پتھر، آپ نے اور طاقت سے دیکھا اور اوپر گیا. لیکن ایک وقت آئے گا جب پتھر نیچے آئے گا، اترے گا. اب یہ پتھر نیچے کیوں اترا؟ اس سوال کو تلاش کرنا ہے ہمیں کہ انسان میں یہ گناہ کہاں سے آیا. سائنسدان کہتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ دو چیزیں اس سے ٹکرا رہی تھی. یعنی پتھر اوپر گیا، نیچے کیوں آیا، پتھر نیچے کیوں اترا. سائنسدان کہتے ہیں کہ دو چیزیں اس سے ٹکرا رہی تھی. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ توجہ. جانے میں ہوا اس کو روک رہی ہے اور زمین کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. میرا جملہ انشاءاللہ پہنچے گا پوری طاقت سے. اگر بیدار بیٹھے ہوئے دو چیزیں اس سے ٹکرا رہی ہیں، جانے میں اس کو ہوا دبا رہی ہے، ہوا اتر رہی ہے، نیچے کر رہی ہے، اور زمین کی گریوٹی، زمین کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. یعنی اگر ہوا کی مزاحمت اور زمین کی کشش کو اگر پتھر سے نکال دیں تو اب
अब जो पत्थर आप फेंकेंगे वो कयामत तक चलता रहेगा। क्यों? इसलिए कि मुज़ाहिमत खत्म हो गई। बस यही हुआ इंसान के साथ। इंसान को पैदा किया अल्लाह ने फितरत भरा, लेकिन दरमियान में आ गई मुज़ाहिमत, और वो मुज़ाहिमत ही इंसान की जरूरत। साहिबान फिक्र बैठे हुए, इंसान पैदा हुआ फितरत पर, है ना? फितरत वक्त नहीं थी, दरमियान में आ गई इंसान के पास मुज़ाहिमत, और वो मुज़ाहिमत ही इंसान की जरूरत। जरूरत कौन सी? पेट की जरूरत, आँख की जरूरत, भूख की जरूरत, सोने की जरूरत, जागने की जरूरत, चलने की जरूरत, मफादात की आपकी जरूरत है। अब टकराव हो गया जरूरत में और फितरत में। इंसान के पास जरूरत भी है, इंसान के पास फितरत भी है। मेरी तकरीर, मेरी मजलिस बड़ी फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो रही है। मेरी आपकी सवालों पर एतमाद करके जो हजर कर रहा हूं, अब जरूरत में और फितरत में टकराव हुआ। इंसान के पास जरूरत, इंसान के पास फितरत, टकराव है जरूरत और फितरत में। फितरत कहती है कि अल्लाह तक जाओ, जरूरत कहती है कि खाओ पियो ऐश करो। जरूरत है वो खाने की जरूरत, मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, खाओ पियो ऐश करो, जरूरत कह रही है। फितरत कह रही है कि नहीं, अल्लाह की तरफ जाओ, दारे आखिरत तक जाओ, जन्नत तक जाओ। अब टकराव हो गया ना जरूरत में और फितरत में। अल्लाह ने कहा मत घबराओ, हमने अकल को हाकिम बनाया। अब अकल फैसला करेगी कि तुम्हें क्या करना है। अकल कहे जरूरत पे रुक जाओ तो रुक जाओ, अकल कहे कि फितर की तरफ जाओ तो फितर की तरफ जाओ, है ना? तो अब फैसला करेगी अकल कि तुम्हें दीन की तरफ जाना है या जरूरत की तरफ जाना है। तो जरूरत अगर बिगड़ जाए तो कौन हाकिम बने? अकल। जरूरत को चेक किया अकल के जरिए। लेकिन मुझे बताएं, साहिबान अकल बैठे, अकलें तो कभी कभी बेलगाम हो जाती है। आपसे बोल रहा हूँ, अकलें भी तो कभी कभी बेलगाम हो जाती है। वो भी अकलमंद है जो कह रहे हैं कि खुदा नाउज़ुबिल्लाह नहीं है, और वो भी अकलमंद है जो कह रहे हैं कि खुदा है। तो जरूरत को चेक किया अकल के जरिए। अगर अकल बिगड़ जाए तो क्या करें? कहा कुरान पढ़ो, वमा ऊतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। इल्म अगरचे कम दिया है, लेकिन दिया है तो अकल को कंट्रोल करो। औलाबाद रखे सलामत रखे। जरूरत बिगड़ जाए, जरूरत और फितर का टकराव हुआ, अगर जरूरत बिगड़ जाए अकल सुधारे, है ना? मालिक अगर अकल बेनकाम हो जाए, बेकाबू हो जाए, कंट्रोल से बाहर जाए, क्या करें? कहा हमने तुम्हें इल्म थोड़ा दिया है, लेकिन दिया है तो इस इल्म के जरिए अकल को कंट्रोल करो, है ना? मालिक जरूरत बिगड़े अकल सुधारे, अकल बिगड़ जाए इल्म सुधारे, और अगर इल्म बिगड़ जाए तो क्या करें? का सूरज अहमद पढ़ो, वला उक्समो बिन्नफ्सिल लव्वामा। हमने तुम्हें ऐसा नफ्स दिया है जो बुरे कामों पर मलामत करता है। अल्लाह मेरे साथी जितने बैठे हुए को बिना तफरीक मज़ाहिब में ये जो लहज़े कराओगे, जरूरत बिगड़ जाए अकल सुधारे, अगर अकल बेनकाम हो जाए तो इल्म सुधारे, अगर मालिक इल्म बेनकाम हो जाए, इल्म सरकश हो जाए, बाकी हो जाए तो क्या करें? क्या हमने तुम्हें ऐसा नफ्स दिया है जो सूरज अहमद जो बुरे कामों पर मलामत करता है। तो जरूरत बिगड़ जाए अकल सुधारे, अकल बिगड़ जाए इल्म सुधारे, इल्म बिगड़ जाए नफ्स सुधारे। मालिक अगर नफ्स बिगड़ जाए तो कौन सुधारे? मेरा साथ है
ہم نے طاقت کو مسخر کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. نہیں، تمہارا علم بھی ناقص ہے، تمہاری عقل بھی ناقص ہے. چاہیے کوئی ایسا جو نفسوں کو پاک بنائے. میں نہیں بول رہا ہوں، سورہ جمعہ کی آیت بول رہی ہے یزکیہم، ٹھیک ہے. اچھا تو انسان پیدا ہوا، انسان دنیا میں آیا امتحان دینے کے لیے. سورہ حلقہ میں کہتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. ہم نے تمہیں، اللہ بول رہا ہے، ہم نے تمہیں پیدا کیا قطرہ نجس سے. ہم نے تمہیں پیدا کیا من نطفۃ امشاج نبتلیہ، اس لیے پیدا کیا تاکہ، اللہ بول رہا ہے، تاکہ ہم دنیا میں تمہارا امتحان لیں. امتحان ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو، اور ہدایت آ نہیں سکتی جب تک کہ ہادی نہ ہو. اچھا اب مطلب سے اشارے ثواب ہے تو سنیے گا. اللہ نے پیدا کر دیا انسان کو، بھیج دیا دنیا میں، ٹھیک ہے. انسان، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، ایک رخ نکالو فضیلت کا. ساتھی کے ساتھ مطلب بیٹھا ہے ماشاء اللہ. مجلس سے ثواب ہے کہ موضوع بھی ہے ان جملوں کے لیے، اس مجلس کے لیے، اس تقریر کے لیے، یہ جملے کرنے کے لیے آئے ہیں. انسان جب پیدا ہوا، اللہ نے پیدا کیا، انسان جب پیدا ہوا تو اللہ نے، رب العالمین نے، خالق ارض و سما نے، ارحم الراحمین نے، اکرم الاکرمین نے، تو مجھے فرمائیے گا، انسان جب پیدا ہوا تو غسل ولادت کو مستحب رکھ کر اللہ نے بتایا کہ یہ نجس نہیں ہے. پھر امثال کا چیپٹر نکالے غسل کا فقہ کے اندر، اور اس کو دیکھیں بچہ جب پیدا ہوگا تو غسل مولود مستحب ہے، غسل ولادت مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، واجب نہیں ہے. اگر بچہ نجس ہوگا تو غسل ولادت واجب ہو جاتا ہے. میرا ساتھ یہ کہ میں لفظوں کی کوتاہی ممکن ہے بیان کو واضح نہ کریں، لیکن انشاءاللہ مولا کے صدقے میں آپ کا علم میرے کہیں ہوئے الفاظ کو ٹھیک کر لے گا. بچہ جب پیدا ہوگا تو رب کائنات نے غسل کو مستحب کر کے بتایا کہ یہ نجس ناپاک نہیں ہے، یہ پاک ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کا غسل واجب ہے. مرنے کے بولتے رہے آپ بولیں تو مجھے پڑھنے کا مزہ آئے گا. مرنے کی باریک بات میں پہلے کیا کیا تھا، مرنے کے بعد کا غسل واجب، پیدائش کے وقت کا غسل مستحب، ٹھیک ہے. تو غسل مستحب میں، غسل مولود میں، غسل ولادت میں مستحب ہو کے بتلایا کہ یہ بچہ نجس نہیں ہے. تو اب مجھے کہنے دیں کہ انسان مسافر ہے، اور اس مسافر کی سفر کی 3 منزلیں ہیں بنیادی. یہ 3 منزلیں سننے کا تاکہ بیان آگے بڑھ جائے، اور کوئی نتیجہ چھپا ہوا ہے جملوں کے اندر جو حقیقت کر رہا ہوں. یہاں سے آخر تک انسان مسافر ہے، دنیا میں آیا. اس کے مسافر کے سفر کی 3 منزلیں ہیں بنیادی. پہلی منزل صلب پدر، باپ کے صلب میں رہا. میں نے آئے پڑھ آپ کے سامنے، ہم نے انسان کو کٹرا نہیں سکتا. انسان کی پہلی منزل صلب پدر، باپ کے صلب میں رہا. دوسری منزل رحم مادر، ماں کے شکم میں آیا. 2 منزل. تیسری منزل یہ دنیا. انسان جب دنیا میں آتا ہے جب بھی اسے غسل کیا جاتا ہے. انسان جب دنیا سے جاتا ہے جب بھی اسے غسل کیا جاتا ہے. آتا ہے تب بھی غسل، جاتا ہے جب بھی غسل. لیکن دونوں فرق یہ ہے کہ پیدائش کے بعد کا غسل مستحب ہے، مرنے کے بعد کا غسل واجب ہے. جب آیا تھا تب بھی غسل کیا گیا، جب گیا تب بھی غسل کیا گیا. یعنی جب آیا تو نہ اس وقت کسی قابل تھا، نجاستوں کے ماحول میں رہا. جب ماں کے شکم سے دنیا میں آیا تو بات آیا. جب تک سننے پدر میں رہا بول اللہ نجاستوں کے ماحول میں رہا. جب شکم مانا سے دنیا میں آیا تو بات آیا. تو مجھے کہنے دو کہ تخلیق میں ماں اور باپ دونوں کا احسان ہے، لیکن طہارت میں باپ کا نہیں تنہا ماں کا احسان. تخلیق میں ماں اور باپ دونوں کا احسان، لیکن
اس سے بھی بولن صلوات پڑھے محمد والے محمد. تھکے میں سننے والے مولا آباد رکھے آپ کے اٹھے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جس کا طرح موت بیان اور تحلیل انسانی کے موضوع پر جملوں کو میں آگے تک لے کے آ گیا ہوں. ابھی ایک جملہ کہنے کا وقت چل رہا ہے. اپنی سماعتوں کو بلند رکھے گا اللہ. اپنی سماعتوں کو ہمیشہ بلند رکھے. اپنی سماعتوں کو بلند رکھے تاکہ جملہ قائم ہو پائے. اب ایک جملہ کو کہنے دو. اللہ نے جس کے ذریعے انسان کو پاک بنایا, سامنے بیٹھا کر میرا ساتھ دیا پیچھے والے کی باتیں آ رہی ہیں. قریب بیٹھا کریں ممبر کے دائیں بائیں. آپ بولے کہ پیچھے والے سارے بلال ہیں جو میرے کے بلا فصل کے ماننے والے ہیں. بلا فصل فیصلہ ہو جائے. اللہ نے جس انسان نے جس کو پاک بنایا, جس کے ذریعے جس کے پاس سے اللہ نے پاک بنایا, اس کا نام اللہ نے, اگر آپ کی دل پہ اتر جائے جملہ تو میرا آنے کا مقصد ہو جاتا, اس کو اللہ نے اس عورت کو اللہ نے نہ بیٹی کہا نہ بہن کہا, اس کا نام ماں رکھا. یہ جملہ اللہ نے جس کے ذریعے انسان کو پاک بنایا اس نے نہ بیٹی کہا نہ بہن کہا, اس کا نام اللہ نے ماں رکھا. لیکن یہ عورت ہے جس کو اللہ نے ماں کا نام دیا, اور اس کے ذریعے جس انسان کو پاک بنا دیا. اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ جب کسی عورت کے ذریعے بہار میں کام لیتا ہے تو اسے ماں بناتا ہے. ہماری تحریر میں جب بہار میں کام لیا اس عورت کے ذریعے اسے ماں بنایا. اب ہاتھ لے کے پوچھوں پروردگار تو نے ہماری تحریر میں جب کام لیا تو اس عورت کو ماں بنایا, تو جنہیں بنایا ہی بات تھا. جب ان کی طلاق کا اعلان کرے گا تو کس کے ذریعے کرے گا کہ اسے بھی ماں بناؤں گا, لیکن اس بات کے ساتھ بناؤں گا کہ ازواج رسول کو امت کی ماں بناؤں گا اور فاطمہ کو رسول کی ماں. اتنی بلند صلوات مل کے محمد والے محمد مولانا باقی سلامت رکھے. سیدہ کے ماننے والے ہیں, ذکر سیدہ سے خوش ہونے اور ہمیشہ خوش ہونا بھی چاہیے. اچھا تو اب ذکر آ گیا ہے حدیث قصہ کا. حدیث شروع ہوتی ہے تب حدیث قصہ پڑھتے ہیں. گھر میں برکت کے لیے حدیث قصہ پڑھتے ہیں, شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں. مولا آباد رکھے ہیں اور کچھ جملے آپ کے سجدوں میں ہیں جو حدیث قصہ کے اندر ہیں. رسول آئے اور کہا انی اجدو فی بدنی ضعفا, میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. ایتینی بالکسائی یمانی, بیٹی مجھے چادر یمانی اور ہدو. فوقت ہے تو آپ کی ذہن میں تازہ کرنے کے لیے درمیان درمیان سے پتہ چلا فوقت ہے تو نہیں کہتی ہے میں نے بابا جان کو چادر اٹھا دی, سر ڈھک دیا. تختیہ نہیں, سر ڈھکنا. تختیہ تو راز مستحب ہے کہ انسان جب باتھ روم میں جائے اپنے سر کو اٹھا دے, ٹھیک ہے. فوقت ہے تو میں نے چادر اٹھا دی. اچھا علی آئے چادر کے اندر, حسن آئے چادر کے اندر, حسین آئے چادر کے اندر, جمع ہو گئے. اچھا چادر کے ساتھ اوڑی بھی اور چادر کے رسول سب کو جمع کرتے جا رہے ہیں. آپ خوش ہو گئے, آپ نعرے لگا دیے. اب پنجتن کے ماننے والوں نعرے لگائیں گے, لیکن اب اعتراض کرنے والوں سے پنجتن کے اوپر ماننے والے تو بیٹھے ہوئے, لیکن دشمنوں سے فضائل پنجتن حلق سے نہیں اترتے. سننے والے جوش میں آتے جناب کے لیے کیسے کہ ان کے حلق سے علی کے فضائل اترتے رہیں گے, ان کے حلق سے فضائل پنجتن اترتے رہیں گے. تو میں علی والوں سے جملہ کہوں گا کہ اگر کسی کے حلق سے فضائل علی نہ اترے تو نہ اترے. علی کی شان میں آیتیں تو اتر رہی ہیں. بیان بہت طویل ہے, میں آخری میں بہت غریب ہو گیا ہوں, لیکن میرے ساتھی کا علی کے فضائل کسی کے حالت اترنا اترے ہمیں کیا پڑھا. علی کی شان میں آیتیں اتر رہی ہیں. اب سننے کا اعتراض آپ کو جو کہہ گئے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, ہے نا, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. دشمنوں نے اعتراض کیا کہ جناب اس حدیث کے ساتھ کہنے کہ جناب چادر تو ایک ہی, یہ تو نہیں کہ الگ الگ چادر لے کے آ گئے. حسن کے پاس الگ چادر, حسین کے پاس الگ چادر, علی کے پاس الگ چادر, رسول کے پاس الگ چادر. نہیں, چادر تو ایک ہے. چادر تو ایک ہے اور 5 پہلے سے اس چادر میں موجود ہے, 5 پہلے سے اس چادر میں موجود ہے. اب کہنے
गुंजाइश और जगह कहाँ थी? चादर में आई हुई एक ही बात है, तो चादर में जगह कहाँ है? बड़ी 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 मेहनत से इकरार निकाला कि चादर में जगह कहाँ है, कि उसमें कोई और दाखिल होगा, जगह ही नहीं थी उसमें, गुंजाइश ही नहीं थी, उसमें से नहीं थी, है ना? अच्छा, तो आपके इकरार समझ में आ गया आपके कि चादर में जगह नहीं थी। अब मुझे बताएं अगर चादर में जगह नहीं थी तो जिब्रील छटा बन के कैसे आए? मौला बाबा के सलामत रखे, मौला बाबा के भजन के मानने वालों को अगर चादर में स्पेस नहीं है, अगर चादर में मुसल नहीं है, अगर चादर में जगह नहीं है, अगर चादर में गुंजाइश नहीं है, अगर चादर में आने के लिए कोई मकान महल नहीं है, तो फिर जिब्रील छटा बन के कैसे आए? जिब्रील का आना बता रहा है दोस्तों कि चादर में जगह तो है, जिब्रील का आना बता रहा है कि चादर में गुंजाइश तो है, लेकिन चादर में आने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, चादर में आने के लिए कोई सनद चाहिए। सनद में बता रहा हूं, अगर रद्द कर सकते हो तो रखा दो। चादर में तो चादर में कौन है? मोहम्मद कौन है? सैयदुल अंबिया। चादर में कौन है? अली कौन है? सैयदुल औसिया। चादर में कौन है? शहजादी कौन है? सैयदा निसाए आलमीन। चादर में और कौन है? हसनैन कौन है? सैयदा शबाब अहले जन्नह। चादर में और कौन है? जिब्रील को क्या कहते हो? सैयदुल मलाइका। अरे ये मजमा सादात का है, उम्मती की क्या मजाल जो चादर में है। इतनी बुलंद सलात मिलके मोहम्मद आलिम को लेकिन अब दिन जा रहा है, अभी कभी कराया हुआ है ना, और अभी के चाहने वाले बैठे हुए हैं। मैं बार बार जुमला कहता हूँ मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ नंबरों से कि इस्लाम में अकीदा का मरकज है ज़ात मुस्तफा। बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़ी बेदारी से बड़े इजहार मोहब्बत के साथ मेरी कई बयानियाँ अपने जहनों को सुपुर्द कर रहे हैं। मौला ने आबाद रखे। लेकिन इस्लाम में अकीदे का सेंटर है ज़ात मुस्तफा। दूसरा मैं नहीं कह रहा, अल्लाह बोल रहा। दूसरा पारा जहाँ से शुरू हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम। रसूल सयक़ुलु सुफ़हा मिनन नास, रसूल अल्लाह कह रहा है लोगों में से जो बेवकूफ़ हैं वो ये कहते हैं कि मा वल्लाहुम, मुसलमानों ने अपने पहले क़िबले से मुंह को क्यों फेरा? कुल आयत तो कुल इनसे कह दो, अल्लाह बोल रहा है, जलाने बोल रहा है, लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, मशरिक़ भी अल्लाह के लिए, मग़रिब भी अल्लाह के लिए, यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम। और अल्लाह जिसकी भी चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत कर देता है। ये आयत हो गई। उसके बाद कहता है वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउर रसूल। रसूल बेवकूफ कहते हैं कि क़िबला क्यों बदला? और अल्लाह कहता है मैंने क़िबले को बदलवा दिया, और मैं क़िबला बदलवा कर ये बदलाना चाहता हूँ कि कौन ज़बानी कलमा पढ़ता है, कौन दिल से मेरी पैरवी करता है। कुरान की आयत वमा जअलनल क़िबलतल्लती, दूसरा पारा कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलमा, हम बताना चाहते हैं कि कौन ज़बानी करना पड़ता है और कौन दिल से मेरा इत्तबा करता है, कौन दिल से मेरी पैरवी करता है। इसी पारे में, इसी सूरह में आगे पीछे नहीं, एक दो आयतें छोड़कर फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया। और ये आयत भी मैं मसाइल में करीब हो रहा हूँ, फज़ाइल आखिर बढ़ने में ये आयत भी तस्सीला है मेरे प्यारे नबी की शान में। क्या आयत आई? कहने लगा अल्लाह बोल रहा है क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। बस ये आयत पढ़ रहा हूँ और इसी आयत पर तवक्कुफ़ करके अपने सुनने वालों को जिक्र देना चाह रहा हूँ और बयान खत्म हो गया। क़द नरा, आप कसीदा पढ़ते हैं नबी की शान में, इस आयत में अल्लाह खुद कसीदा पढ़ रहा है मोहम्मद का। नबी के चाहने वाले बैठे हैं, मेरा साथ दिएगा, मैंने हवाला दे दिया, आपको ताकि शक करें। क़द नरा तक़ल्लुबा वजहिका फ़िस समा,
रसूल हम तुम्हारे बार बार आसमान की तरफ चेहरा करने को देख रहे हैं। फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, मत घबराओ, हम किबले को वहां मोड़ेंगे जहां तुम चाहोगे। मौलाबाद रखे आपने तर्जुमा सुन लिया, बात दे दी, मैं आगे पीछे नहीं जा रहा हूं। मैं हम चेहरा देख रहे हैं तुम्हारा कि तुम आसमान की तरफ जाते हो। फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन, हम जरूर भी जरूर, मुंह लगा हुआ है, मुंह सकीला है और लामे ताकीद है, हम जरूर भी जरूर तुम्हारे, हम जरूर भी जरूर किबले को वहां मोड़ेंगे। कहां मोड़ेंगे? तर्ज़ाहा, जहां तुम राजी हो जाओगे। किसने कहा? अल्लाह। वैसा मिलकर करना है, जरा मेरे साथ ये आखिरी करवा दे। किसने कहा ये? अल्लाह ने। और किससे कहा? रसूल पाक से। क्या कहा? तर्ज़ाहा, तुम राजी होगे। तो अल्लाह ने नबी से कहा कि तुम राजी होगे, और नबी ने अली से कहा अमा तर्ज़ा, अली क्या तू राजी नहीं है कि मैं मूसा तू हारून? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं खिताब कर रहा हूँ, मौला वाले की आवाज आनी चाहिए मेरे कानों तक, जिन्हें बैठी मसला दे नमाज़ी के चाहने वाले, नबी के चाहने वाले, हम रसूल किबले को वहां बोलेंगे जहां तुम राजी हो जाओगे। तो अल्लाह ने नबी से कहा कि तू राजी होगा, वही जुमला है, वही से कहा है अमा तर्ज़ा, हदीस में मिलता है, अमा तर्ज़ा अन तकुना मिन्नी बेमंज़िलति के हारून मिन मूसा। नबी बोल रहे हैं, अली क्या तुम राजी नहीं है कि मैं अपने दौर का मूसा हूँ और तू अपने दौर का हारून है? मैं अपने पीरियड का मूसा हूँ, तू अपने जमाने का हारून है। इस जुमले की गहराई तक, इस जुमले की डेप्थ तक, इस जुमले की उम्र तक अगर मेरे साथ चले मजमा तो फैसला होगा। आदम नबी है, आदम नबी है, लेकिन आदम पे हमारा सलाम है। आदम की तमन्ना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। नूह नबी है, लेकिन नूह की तमन्ना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। इब्राहिम सबसे अफजल, मेरे नबी को छोड़कर, लेकिन उनकी भी तमन्ना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। मूसा कलीम है, लेकिन उनकी तमन्ना कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। ईसा रूहुल्लाह, लेकिन उनकी तमन्ना कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। यानी यूनुस चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, याकूब चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो, खिज़र की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, इलियास की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, इदरीस की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, दाऊद की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, सुलेमान की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, याकूब की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, अय्यूब की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, औसिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, औलिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, उम्मती की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, हर एक की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो। और मेरा प्यारा मोहम्मद वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, हबीब तुझे इतना अदा करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। तो अंबिया की तमन्ना कि अल्लाह राजी हो, अल्लाह चाहता है कि मोहम्मद राजी हो, और मोहम्मद चाहता है कि अली हो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इतनी बुलंद सलाम मिल करता है। हम देख रहे हैं कि तुम अपना चेहरा आसमान की तरफ करते हो, खुश समा, हम किबले को वहां मोड़ेंगे। कुछ पाँच पर ले रहा हूं मैं, थकी तो नहीं आपको? मैंने जुमला मुकम्मल नहीं किया, बस अब फैसला आप कर लिएगा। आपके आजमान, आपके आजमान आलिया, आपके अफकार आलिया पर ये जुमला उतर गया, मैं साथ में आ जाऊं। अब फैसला आप कर लिएगा। मैं आगे का जुमला पढ़ आया था, फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, हम देख रहे हैं कि तुम चेहरा करते हो, हम किबले को वहां मोड़ेंगे जहां तुम राजी हो जाओगे। और अब हुक्म आ गया, फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। रसूल नमाज पढ़ रहे थे, तस्वीर में लगे थे, रुकू के आलम में थे, अल्लाह का फरिश्ता आया और कहने लगा फवल्ले वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। रसूल अपना चेहरा
خانہ کعبہ کی طرف کرو. اور اب مومنوں سے کہا گیا وہ ہے داستان نہیں قرآن ہے دوسرا طرح. اور مومنوں سے کہا گیا وہ ہے نمازی سے کہا گیا وہ ہے سو مکنتم فولوا وجوہکم شطرا. یہ جتنا میں بیٹھا ہوا ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں قرآن کا پیغام ہے میرے لیے آپ کے لیے قیامت کے لیے. جہاں کہیں بھی ہو تم لوگ جو جہاں کہیں بھی ہو نمازیوں جب نماز پڑھو تو اپنا چہرہ کرو خانہ کعبہ کی طرف. وہ ہے سو مکنتم فولوا وجوہکم شطرا. اپنا چہرہ کرو خانہ کعبہ کی طرف. یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ علاقہ کون سا نام کیا ہے؟ یہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں ہے نا. رخ کہاں کریں گے؟ خانہ کعبہ کی طرف. میں کراچی میں پڑھوں گا رخ کروں گا خانہ کعبہ کی طرف ہے نا. جو لاہور سے آئے ہوئے ہیں یہ جو ہے کوئی اور کریں گے وہ بھی رخ کریں گے کعبے کی طرف. فیصلہ آپ کرنے بچے نوجوان بیٹھے تاکہ میں بیان ختم کر دوں ہے نا. کراچی والا نماز پڑھے کعبے کی طرف. حجرہ شمسی والا پڑھے کعبے کی طرف. بس مجھے یہ بتائیں حجرہ شمسی والے کہ کیا حجرہ شمسی سے آپ کو خانہ کعبہ نظر آتا ہے؟ کعبہ نظر نہیں آتا. نہ کراچی میں نہ لاہور میں نہ اسلام آباد میں نہ پنڈی میں نہ ایران میں نہ عراق میں نہ ہندوستان میں نہ افغانستان میں نہ پاکستان میں. میرے ہر مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو اس کعبے کی طرف جو نظر نہیں آتا. آپ مجھے بتاؤ کہ اگر بیت غائب ہو تو کوئی اعتراض نہیں کرتا اور اگر اہل بیت بھاگا ہے اور اگر اہل اب دن کو لگ رہا آواز نہیں آئے گا کے ساتھ آنے کا نام ہے. میں بتایا میں نہیں چاہوں ایک چھوٹی سی آج اس نے تاکہ بیان ختم ہو جائے. تفسیر قرآن کی طرح ایک پوائنٹ کر لیں گے نا. تفسیر قرآن تفسیر کا طریقہ ہے. تفسیر معصوم تحریر بیان کی اس کی تفسیر کریں. تفسیر عقلیات کو ذہن رکھ کر اس کی تفسیر کریں. الگ الگ اسٹائل ہے تفسیر کرنے کی اور مفسرین نے مختلف انداز سے تفسیر لکھی. 14 سال گزر گئے آج بھی قرآن کی تفسیر میں لکھی جا رہی ہے. ترجمہ بھی ہو رہا ہے. میں تفسیر بیان نہیں کر رہا آیت کا ایک رخ بیان کر رہا ہوں. سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے ذکر آیا ہوا خانہ کعبہ کا. چھوٹی سی آیت سنیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا. اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے رکھا گیا وہ مکے میں ہے. بولنا ہے میرے ساتھ ذرا پوری طاقت سے. للذی ببکہ وہ گھر کہاں ہے؟ مکے میں. مالی گھر ہے کیا؟ مبارکن. سورہ ال-عمران کا آیت دیکھیں مبارکن. یہ گھر برکتوں والا ہے. مالک یہ گھر برکتوں والا کہاں مبارک ہے. مالک یہ گھر کچھ اور بھی ہے کہ آگے بڑھو وہدن اور یہ گھر ہدایت ہے. مالک کس کے لیے؟ فقط حجرہ شمسی والوں کے لیے کہیں للعالمین. یہ گھر ہدایت ہے عالمین کے لیے. ایک رخ بیان کر رہا ہوں اور پھر مسائل کے عالم میں آپ میرا ساتھ دیں گے. علی کے ماننے والے آپ کے دلوں میں محبت علی جاگی ہوئی ہے. جتنے بیٹھے گئے میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے پورا ساتھ دیں گے. میں بیان ختم کروں. آپ میں نہیں کہا اللہ بولا ہے کہ یہ بیت مبارک ہے عبادتوں والا اور یہ بیت کے گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے نا. خدا کہتے ہیں کس کو کیا کرا تھا. خدا نے کہتے ہم نے مانی ہے خدا جھوٹ بولتا ہے نبی جھوٹ بولتا ہے آل نبی جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے بس مجھے ایک سوال کا جواب دیں. یہ آیت آئی 14 سال پہلے کہ بیت ہدایت ہے عالمین کے لیے. کسی کتاب میں آپ نے پڑھا؟ اچھا آپ نے نہیں پڑھا. جو مجھ سے سینئر بیٹھے ہوئے بزرگ انہوں نے کس کتاب میں پڑھا کہ کعبہ مکے سے چل کر حجرہ شمسی آیا ہدایت کرنے. میں کچھ بیان میں تفصیل بیان نہیں کرے ایک وقت بیان کر رہا ہوں. میرے ساتھ لے گا کعبہ کے راستے آیا سوفر پڑے نہیں آیا. ایمان پڑھا میں آپ کے سوفر پڑے لاہور آئے 10 منٹ کے لیے کعبہ نہیں آیا. تو نہ حجرہ شمسی آیا نہ کراچی آیا نہ لاہور آیا ہدایت کرنے. اور قرآن کہتا ہے کہ خدا للعالمین یہ کعبہ یہ بیت ہدایت عالمین کے لیے. تو کیسے سمجھ میں آئے کہ یہ ہدایت ہے کیا؟ میرے ساتھ میں بتا رہا کہ سب کچھ یہ کیسے پتا چلے کہ یہ بیت کی ہدایت ہے کیا؟ تو میں کوئی آیت نہیں پڑھا کوئی حدیث نہیں سنا. ایک محاورہ بیان کر رہا ہوں مثال کے ذریعے. یہ مثال یاد رہے گی تو مدعا یاد رہے گا انشاءاللہ. مجلس کے بعد میرے ساتھ پانی دیا میں نے پانی پیا پھر پانی دیا پھر پانی پیا. آپ مجھے باہر ملے آپ نے پوچھا جناب کتنے گلاس پیے؟ میں نے کہا 2.
آپ نے کہا آپ نے گلاس پیا تھا یا پانی؟ سلامت رہے میرے ساتھ میں نے پانی پیا تھا. آپ نے کہا ابھی آپ نے کہا گلاس پیا گلاس پیا میں نے گلاس نہیں پیا پانی پیا تھا. اچھا نظر مولا کی لنگر کا سن ہوا تب لگا بیٹھ گیا قورمہ کھانے کے لیے. ایک پلیٹ کھائی دو پلیٹ کھائی میں نے کتنی پلیٹ کتنی پلیٹ میں نے پلیٹ کھا رہے تھے یا قورمہ کہنے کے خلاف قورمہ کھا رہا تھا. میں نے ابھی تو آپ نے کہا کہ پلیٹ کھائی تو پلیٹ تو نہیں کھائی جاتی. کوئی صاحب جلوس میں جا رہے تھے پیاس والی سبھی میں شربت پینے کے لیے 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس. میں نے کہا بڑی پیاس والی کہا پیاس والی میں نے کتنی پیاس والی تھی 3 گلاس پیجیے. میں نے کہا گلاس پیا تھا یا شربت؟ کہا کہ گلاس نہیں پیا شربت ہے. کہا کیا کہ گلاس پیا. تو کہنے کوئی جھوٹ ہے یہ کوئی کذب ہے کہ میں پیتا ہوں کام کہتا ہوں گلاس پیا. آپ کھاتے ہیں قورمہ کہتے ہیں پلیٹ کھائی وہ پیتے ہیں شربت کہتے ہیں گلاس پیا. کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے یہ زبان کا محاورہ ہے. میں بدائی کرنا چاہ رہا ہوں یہ زبان کا محاورہ ہے کہ خالی گلاس کہلاتا ہے زر اور گلاس کے اندر پانی ڈال دو تو پانی بن جائے گا مضبوط. خالی پلیٹ ہے زر پلیٹ کے اندر قورمہ ڈال دو قورمہ ہے مضبوط. یہ زبان کا محاورہ ہے کہ بولا جاتا ہے زر مراد لیا جاتا ہے مضبوط. بولی جائے گی پلیٹ مراد لیا جائے گا قورمہ. اب ذرا آئے پڑھو انا اعطیناک بیٹھے وہ یعنی ناس الذی بتقوا مبارک وہ خدا العالمین. اللہ کا یہ کعبہ ہدایت ہے عالمین کے لیے. کعبہ ہے زر اور اس کے اندر آنے والا آنے والا فضائل انبیاء کی میزان ہے علی. عرش کی زینت علی فرش کی زینت علی منبر کی زینت علی محراب کی زینت علی دلوں کی زینت علی عرش کی فرش کی مسجد کی محراب کی زینت علی. جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی اور جو علی کی زینت ہو اس کا نام ہے زینب. کربلا کا واقعہ گزر گیا. کسی نے دیکھو ایک مرحوم کے مومن کے اشارے سواب کی مجلس ہے وہ رسا بھی بیٹھے ہوں گے اعزاء اقارب دوست سب بیٹھے ہوں گے. دستور ہے نا کہ جب کسی کے یہاں انتقال ہوتا ہے تو گھر والے گھر میں چادر بچھاتے ہیں کہ لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے. واقعی لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں. بس میری بیوی نے بھی بعد رسول اپنے گھر میں سفید چادر بچھائی کہ شاید لوگ تعزیت کے لیے آئیں گے. شام تک بیٹھی رہی کوئی تعزیت کو نہ آیا. دوسرا دن گزر گیا کوئی تعزیت کو نہ آیا. تیسرے دن کچھ قدموں کی چاپ محسوس ہوئی. فضا سے کہا فضا دروازہ کھول دے شاید تعزیت کرنے والے آئے ہیں. کبھی بھی تعزیت کرنے نہیں آئے گھر کو جلانے کے لیے آئے. سب کی آوازیں بلند ہو گئی. دیکھو میں کیا مسائل پڑھوں. کربلا میں مولا حسین کے پاس 2 چیزیں تھیں. ایک امامت دوسرے خون. امامت میراث محمد ہے خون میراث ابو طالب کی. حسین نے کربلا کی جنگ امامت سے نہیں جیتی اپنے خون سے جیتی. عاشور کے دن ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے اور 11 محرم کو جو بیویاں خاندان ابو طالب کی اسیر ہوئی ان کی تعداد 40 سے زیادہ ہے اور جو بچے خاندان ابو طالب کے
قیدی بنائے گئے ان کی تعداد 60 سے زیادہ ہے. 18 جوان، 40 سے زیادہ بیویاں، 60 سے زیادہ بچے خاندان ابو طالب قیدی بنائے گئے. لیکن میں کیسے کہوں رونے والوں تمہارے سامنے کہ جب قافلہ لٹ کر مدینے پہنچا ہے تو بیویوں کی گود میں کل 5 بچے تھے. یہ باقی بچے کہاں گئے؟ دیکھو عراق سے شام آئے ہیں قافلہ، 32 منزلیں تھیں عراق سے شام تک. ایک دن میں اونٹ جتنی مسافت طے کرتا ہے وہ کہلاتی ہے 1 منزل. تو کوفہ سے شام تک 32 دنوں کا راستہ، اور آل محمد کو کتنے دنوں میں لے جایا گیا؟ 16 دنوں میں ایک قول کے مطابق. بس مسائل ہو گئے. بیویوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ناکے تیزی سے دوڑ رہے تھے، بچے ماؤں کی گودیوں سے اچھل اچھل کر گر رہے تھے، مائیں چیختی جاتی تھی، قافلہ آگے بڑھتا جاتا تھا. خدا معلوم آل محمد کے کتنے بچوں کی قبریں اس گمنام راستے میں بن گئی جن کا پتہ نہیں ہے. لیکن وہ ہو تم، تمہاری بھی اولاد ہے، خدا اولاد کا بہت سرکار رکھے. ایسا کوئی وقت تھا، ایسا کوئی لمحہ تھا، قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بڑھ کر اس ناقے کو دیکھا جس پر اکیلی سکینہ کو باندھا گیا تھا. یہ جملہ اور سننے گا، میں کبھی مساق نہیں پڑھوں گا، آپ لوگوں نے خود آپ کے حوالے کو سلامت رکھے. یہ چھوٹی بچی جس کی شام میں قبر ہے، خود آپ کو سب کو زیادہ نصیب کرے، 3-4 سالہ بچی، اس بچی ہے، اس کا حق تو یہ ہے کہ یہ گود میں چلے، یہ گود میں چلے، اس کا حق بچی ہے. لیکن میں کیسے کرتا ہوں کہ جب قافلہ کربلا سے نکلا ہے نا تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناکے پر رسیوں سے لگا کر باندھا گیا. قافلہ چلا کربلا سے کوفہ گیا ہے، کربلا کوفہ گیا اور کوفے میں رک کر وہاں سے نکلا ہے شام کے لیے. بیوی زینب کی نگاہ اسی ناکے پر تھی. قافلہ چل رہا تھا، ایک مرتبہ شہزادی زینب نے ناکے کی پیٹھ سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. بیوی نے اپنے آپ کو ناکے سے زمین پر گرایا اور نہ قافلہ اس وقت تک نہیں پڑے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے. اب جو بچی کو کھولا گیا تو سینہ بھی لہو لہان تھا، اس کے ناکے بھی لہو لہو. قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، کوفے کی طرف میں پھر نکلا شام کی طرف. شہر حمص کے قریب بچی پھر اکیلے ناکے پر تھی. بیوی زینب کی نگاہ پڑی، دیکھا ناکا خالی ہے، ناکے میں کوئی نہیں ہے. بیوی نے پھر اپنے آپ کو زمین پر گرایا، آگے سے چل زمین پر گرایا اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے. سجدے سجاد آئے، کہا اماں ہم جائیں بچی کو گھومنے کے لیے. دیکھو میرے مولا سجاد بار بار ایک جملہ کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا بڑے کو ناکے سے گرانا. اس لیے کہ جب انسان ناکے سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو دیکھ لیتا ہے، ہاتھ تو دونوں بنے ہوئے تھے. بیوی زمین پر آئی، ان کا کھڑی ہوئی. حسین کی شریک جو حسین بہن ہے نا، فاطمہ زہرا کے پردے کی وارث ہے، علی کی بڑی بیٹی ہے، ان کا کھڑی ہوئی. قافلہ نہیں پڑے گا جب تک میری بھتیجی نہ مل جائے. سجاد آؤ، کہا بیٹا تو قافلے کے پاس ہے، میں جاؤں گی. شہزادی زینب چلی، شہزادی ام کلثوم چلی اور آواز دیتی چلی، آخر جملہ سکینہ سکینہ، اگر کان تمہارے کانوں تک ہماری آواز آئے تو لبیک کہنا. اور راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اتنے میں ایک ناکا سوال آتا نظر آیا. بیوی نے اسے روک لیا اور کہا اے شخص تم نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بیوی مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا. خدا آپ کے والوں کو سامنے رکھے. آپ نے کیا بیوی مجھے نہیں معلوم بچی کون تھی، لیکن میں نے بچی کو ناکے کبھی 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 دیکھا اور چونکہ بچی نیو کے پاس گری تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا. کہا بتا تم نے کہاں دیکھا؟ اس نے اشارہ کیا. شہزادی آوازیں نکلی، سکینہ سکینہ، اگر ہماری آواز تمہارے کانوں تک جائے تو لبیک کہنا. شہزادی جا رہی تھی، رونے والوں مغرب کے قریب کا وقت تھا. ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں ایک سیاہ پوش بیوی سکینہ کو
انت السمیع العلیم. سید امتیاز نحوی کے لیے ایک سورہ فاتحہ.